بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدم اعتماد کا معاملہ، تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، مختلف ویڈیوز میں آپ کو اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ 3 چیزوں پر بات جو ہے وہ میں نے نہیں کی، باقی تو میں بات کر چکا ہوں۔ 7 مارچ کو 3 اور ڈیولپمنٹس، ایک تو یہ کہ جو علیم خان صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ کیوں ایکٹیو ہو گئے ہیں اچانک، سیاسی منظرنامے پر ان کی زبردست انٹری ہوئی ہے۔ دوسرا، کور کمیٹی اجلاس میں عمران خان صاحب نے سب سے امپورٹنٹ 2 باتیں کیا کی، اور تیسرا جو ہے وہ اپوزیشن میں آنی جانیاں پھر ہمیں نظر آتی رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ معاملہ کیا ہے، کہاں پر آ کر بات رکی ہوئی ہے، اور کب تک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، ان 3 چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ علیم خان صاحب دیکھیں تحریک انصاف سے ناراض تھے، حکومت بننے کے بعد سے ناراض تھے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب ظاہر ہے تحریک انصاف آج اگر اقتدار میں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں تک لانے میں جن لوگوں کا کردار ہے اس میں سب سے زیادہ جہانگیر ترین کا کردار ہے، اور اس کے بعد جس کا اگر کردار دیکھا جائے تو وہ علیم خان ہے۔ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کا ایک موقف ہے اور وہ درست ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کا نام ہے، عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے محنت کی، جنہوں نے پیسہ لگایا، جنہوں نے اپنا وقت دیا، جو بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے انہوں نے سیکریفائس کیا، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے، تو ان کو ظاہر ہے ان کی قربانیوں کو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اگر کسی نے پیپلز پارٹی میں قربانیاں دی ہیں، کسی نے نون لیگ میں قربانیاں دی ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ایک وہ ہیں جو کے پیراشوٹرز ہیں، جو جب اقتدار میں پارٹیاں آتی ہیں تو آ جاتے ہیں، عہدے لے لیتے ہیں، یا ذاتی حکمرانوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے۔ کچھ اولڈ پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں جن کو امین گھارسز کہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف میں جو چند لوگ جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو، ان میں یہ 2 بہرحال سر فہرست نظر آتے ہیں۔ کوئی تیسرا ان سے اوپر کوئی نام نظر نہیں آتا، ان دونوں سے، جنہوں نے اپنا وقت بھی دیا، جنہوں نے لوگوں کو بھی پارٹی میں شامل کروایا، جنہوں نے پیسہ بھی لگایا ہر طرح سے۔ علیم خان صاحب وہ ظاہر ہے جب تحریک انصاف جیتی اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ ایم پی کا الیکشن لڑے تھے، لیکن سلمان نعیم صاحب سے وہ ہار گئے تھے، تو وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے تھے کہ ان کو جہانگیر ترین نے ہرایا تھا۔ تو پھر پنجاب میں جو سب سے پرومیننٹ نام جو کہ شروع میں ہی آ گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بن سکتے ہیں، ان میں علیم خان صاحب کا نام شامل تھا، کیونکہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کو گورنرشپ کی طرف لے گئے عمران خان صاحب، تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کہ یہ جو علیم خان صاحب ہیں یہ بن سکتے ہیں، لیکن عثمان بزار صاحب کو بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی اب ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ اگر پنجاب میں 5 سال مکمل ہونے پر اور کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، لوگوں کو فائدہ ملے گا، تو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جائے گا، چیزیں خراب ہوں گی تو بھی اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر جائے گی۔ اب تو خیر ویسے ہی اس وقت ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ عثمان بزار صاحب کو جو ہے وہ شاید تبدیل کر دیا جائے، لیکن علیم خان صاحب کو بہرحال بہت تحفظات تھے ان کے عثمان بزار صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر، پھر ایک بندہ جس نے بڑی محنت کی ہو پارٹی سے، اور ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے جو اس کو ہی نہ جانتا ہو کہ کس نے پارٹی کے لیے کیا کیا، اور پھر وہ اس کے نیچے بیٹھ کر اور اس کو جواب دے ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے عثمان بزار صاحب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھریٹ سمجھتے تھے اپنے لیے علیم خان جیسے لوگوں کو، تو وہ بھی کوئی خاص ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے۔ تو علیم خان صاحب پھر ایک وقت ایسا آیا جب پھر علیم خان صاحب گرفتار ہو گئے، وہاں پر بھی ان کو بڑا ایک وہ تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ گرفتار ہو گئے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف تو اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، ان کے سب سے قریبی دوست علیم خان جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، لیکن عمران خان نے مریم نواز کی طرح ٹویٹر پر ان کی تصویر نہیں لگائی، کوئی ڈی پی نہیں لگائی، لیکن بہرحال جو علیم خان صاحب ہیں ان کے اپنے تحفظات تھے۔ پھر علیم خان صاحب ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ مکمل طور پر نظر آیا کہ وہ اب اپنے بزنس میں انوالو ہو گئے ہیں، انہوں نے سما ٹی وی کو خرید لیا، وہ اپنے دیگر جو کمپنیز ہیں ان کی جو پراپرٹی کے میٹرز ہیں، جو باقی ان کے بزنسز ہیں، وہ ان کی طرف چلے گئے، اور ایسا تاثر ملا کہ اب علیم خان صاحب نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا آیا جب کسی نے یہ کیونکہ یہ ایک خبر بھی آئی تھی کہ علیم خان، چودھری سرور اور جہانگیر ترین مل کر کو پارٹی بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان چیزوں کی تردید آئی تھی، اور اس وقت جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ علیم خان صاحب تو اب بالکل سیاست سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس وقت وہ اتنے خود کو ارریلیونٹ کرتے جا رہے ہیں سیاست سے کہ شاید وہ اگلا الیکشن بھی اپنی سیٹ بھی نہ نکال سکیں، یعنی اس حد تک علیم خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہونے لگیں۔ لیکن ایک دم جب پورا سیاسی ماحول گرم تھا، سیاسی درجہ حرارت پورے مطلب عروج پر تھا، اس وقت انٹری ہوئی علیم خان صاحب کی، اور علیم خان صاحب نے آتے جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا۔ اچھا، اب اس پر بہت زیادہ چہمگوئی ہو رہی ہے کہ کیوں یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ایک تو کیونکہ عثمان بزار صاحب کا جو معاملہ ہے
اس پر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک اختلاف 3.5 سال میں جو مستقل رہا وہ عثمان بزدار صاحب کا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو عثمان بزدار کو نہیں لگانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پنجاب کے ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ پنجاب میں ایک ہی بندہ صوبہ چلائے گا، گو کہ یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک سیٹ کر دیا گیا پیٹرن پنجاب میں کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ پنجاب چلائے گا، جو کہ شہباز شریف صاحب تھے۔ اب آپ یا تو جب آپ عثمان بزدار کو لائے آپ ایسا وہ ایک بناتے کہ آپ اداروں کو مضبوط کرتے، ایک سسٹم چلتا، نہ اداروں کو اس طرح مضبوط کیا گیا، نہ پولیس ریفارمز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ یعنی وہ پہلے والا سسٹم رہا جو بیوروکریسی کو شہباز شریف صاحب کھینچ کے رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، سختی کرتے تھے، وہ سارا ہر چیز خود چلا رہے ہوتے تھے، نہ وہ ماڈل اڈاپٹ کیا، نہ ہی دوسرا کہ منسٹریز کو پھر اتنا امپاور کیا جاتا اور سسٹم بنایا جاتا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کو چینج کرنا چاہیے عثمان بزدار کو، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، پنجاب میں ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی الزامات آتے تھے کیونکہ کہ آپ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں جی یہاں پر کیا صورتحال ہے۔ تو علیم خان صاحب کے اس لیے ایکٹیو ہونے پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا علیم خان صاحب کو وہیں سے اشارہ ہوا ہے جو کہ عثمان بزدار کو پہلے ہی ہٹانا چاہتے تھے، نکالنا چاہتے تھے۔ تو علیم خان نے بھی آ کے جو حملہ کیا ہے وہ عثمان بزدار پر کیا، عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا ہم پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے یہ جو ساری صورتحال ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تو جو ہے وہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل بڑی ایک تھیوری چل پڑتی ہیں، کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، ایک ہوا اور فضا چلتی ہے، مارکیٹ میں خبر آ جاتی ہے۔ تو خبر ایک تو یہ آئی کہ علیم خان جو کہ بالکل اپنے بزنس میں چلے گئے تھے، اچانک ان کا اس طرح سے آنا تو یہ خواہ میں نہیں ہے، یہ شاید کسی کے کہنے پر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ دوسری ایک رائے ہے کہ نہیں، ان کو جب یہ نظر آیا کہ عثمان بزدار جا رہے ہیں یا عمران خان ان کو شاید تبدیل کر رہے ہیں تو وہ میدان میں آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ جا رہے ہیں تو پھر میرا بنتا ہے، میں پہلے بھی میرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بنتا تھا کہ مجھے ہونا چاہیے تھا، تو مجھے بنائیں۔ میدان میں آ گئے اور انہوں نے 40-50 لوگ بھی اپنے ساتھ ملانے کو دعویٰ کر رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ کو بھی ان کی حمایت حاصل ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہیں۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ وہ اب مشکل وقت دیکھ کر کہ مشکل وقت ہے اس وقت عمران خان صاحب پر بھی، تحریک انصاف پر، تو وہ بدلہ لے رہے ہیں کہ 3.5 سال میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اب آپ مشکل وقت میں ہیں تو میں بھی آپ سے بدلہ لوں گا۔ گو کہ عمران اسماعیل صاحب ان کے پاس گئے ہیں، اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو خیر کل پرسوں تک ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ مختلف طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑا حیران کن تھا اس موقع پر جو علیم خان صاحب کا ایکٹیو ہونا۔ اب جو عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسے ہوگا کیا ہوگا، یہ تو بہرحال اگلے 2 دن ہی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں کور کمیٹی کے اجلاس پر۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں یہ بات کہی، اور اچھا 2 طرح کی چیزیں مجھے پتہ چلی۔ ایک یہ کہ کور کمیٹی میں کہا، ایک سورس نے کہا کہ نہیں اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی اس میں کہا، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن تاثر دے رہی ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے، یہ غلط تاثر دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی کام پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں کیا، جب میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو میرے سے کیا، میری ان سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپوزیشن کے اس تاثر پر مت جائیں کہ ان کی فوج سے ڈیل ہو گئی ہے، ان کے کوئی معاملات طے نہیں ہوئے اور فوج جو ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ آپ اگلے 2 دن کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر جتنے بھی ناراض لوگ ہیں تحریک انصاف کے ان سب سے رابطہ کریں، ان کو راضی کریں، ان کو منائیں، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کون تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تیسرا انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، میں ان کا مکمل مقابلہ کروں گا اور میں کسی طور پہ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں، اور اس کے بعد ہی جب عمران خان صاحب نے یہ ساری باتیں کی تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اب بیانات دے رہے ہیں کہ وفاق 100% کلیئر ہے، اب معاملہ صرف اور صرف پنجاب پہ ہے، دیکھتے ہیں پنجاب میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں اس بات پر کہ اپوزیشن کیوں اعلان نہیں کر سکی۔ اپوزیشن اعلان اس لیے نہیں کر سکی کہ ایک تو اپوزیشن میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے حکومت میں صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں کس طرف جا رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں بس ایک انالیسس بیسڈ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایکوریٹ خبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپوزیشن میں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف 5-6 لوگوں کے پاس خبر ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، باقی لگتا ہے کہ خبر شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کیونکہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے گی، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے بلاول ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد پہلے اسپیکر کے خلاف آئے گی۔ تو
یہ جو ایک معاملہ ہے اس پہ اختلاف ہے، اور آج یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی آج کیونکہ تاریخ چینج ہو گئی ہے تو میں نے آپ کو 7 کی ڈیولپمنٹ بتائی ہے، 7 مارچ کی، آج 8 مارچ کا کیونکہ آغاز ہو گیا ہے، تو آج نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اور اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنی ہے۔ ڈسکس کیا کرنی ہے، کون سی انہوں نے مشاورت کرنی ہے، انہوں نے تو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ میاں صاحب کرتے ہیں، میاں صاحبان کرتے ہیں یا نواز شریف کرتے ہیں، اور پارٹی کو تو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، صرف بتایا جاتا ہے، باقی کوئی جمہوریت نہیں ہے پارٹیوں میں بھی، اور وہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور سب نے ادھر ووٹ ڈالنا ہے تو سب ووٹ ڈالنے چل پڑیں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج 8 مارچ کو بھی مختلف ملاقاتیں کریں گے، اور کابینہ کا اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں 8 اور 9 بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آج 8 کو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے یہاں پر اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پہنچ گئی عدم اعتماد کا اعلان کر دیں گے۔ اس حوالے سے یہی چیز آپ سامنے نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات ہی مان لی جائے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو ایک بار پھر شرمندگی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اسپیکر کے خلاف اعلان ہو گیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوپنلی یہ کہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو عدم اعتماد ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف آئے گی، اسپیکر کے خلاف نہیں آئے گی، اور شاہد خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف اگر عدم اعتماد نہ آئی اور اسپیکر کے خلاف آئی تو یہ تو تماشا ہوگا۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ آج کا اور کل کا دن امپورٹنٹ ہے۔ انہی 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاسی ماحول میں کیا بنتا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن پہلے وفاق کا معاملہ تھا، اب پنجاب زیادہ گرم نظر آتا ہے سیاسی طور پر، اور نظریں جو ہیں وہ سب نظریں شہر اقتدار پر تھیں۔ دھماکہ لاہور میں ہو گیا سیاسی طور پر، اور اب دونوں جگہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے گی کہ دونوں جگہوں پر کیا چل رہا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔